نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ اللہ یہ شوق انتہا ہے آخر، اللہ اللہ یہ شوق انتہا ہے آخر۔ تھے جو صدیق اکبر بلکہ عاشق اکبر، عشق و محبت کے چند بکھرے موتی۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے، فجاء ابوبکر وکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلها قال بأبی انت و امی طبت حیا و میتا۔ پس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض قرائن سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خوش ہوئے، مگر عاشق زار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔
چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبا بات کر دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابو بکر شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مصلحت اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی علیہ السلام نے کیسر روم کے مقابلے میں روانہ کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا۔ میں اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی علیہ السلام کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تو مشابہت تھی ہی صحیح، ممات میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ اللہ اللہ، یہ عشق انتہا ہے آخر، تھے جو صدیق اکبر بلکہ عاشق اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سنی، کہا ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پایا یار پہ، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔